اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں DTS 786 اسلامی زندگی، اور میں آج حضرت ہند کی زندگی کے مختصر بیان کرنا چاہوں گی آپ کے سامنے۔ پلیز اگر آپ کو یہ اچھی لگے ویڈیو تو اسے لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت ہند، نام ان کا ہند اور قبیلہ قریش سے تھے۔ ان کا نکاح فاقہ بن مغیرہ مخزومی سے ہوا تھا، لیکن پھر کسی وجہ سے جھگڑا ہوا تو ابو سفیان ابن حرب کے عقد میں آئی تھیں، جو کہ قبیلہ میاں کے مشہور سردار تھے۔ اتباع ابو سفیان اور ہند تینوں کو اسلام سے سخت نفرت تھی، اور وہ اسلام کی غیر معمولی ترقی کو نہایت رشک سے دیکھتے تھے اور حتی المکان اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے۔ ابو جہل ان کا سردار تھا، لیکن جب بدر کے معرکہ میں، جو اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا، قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ابو جہل اور عتبہ وغیرہ بھی قتل ہو گئے، تو ابو سفیان بن حرب نے، جو عتبہ کے داماد تھے، اس کی جگہ لی اور ابو جہل کی طرح مکہ میں ان کی سیادت مسلم ہو گئی۔ چنانچہ بدر کے بعد جس قدر مارکے پیش آئے، ابو سفیان سب میں پیش تھے۔ غزوہ احد انہی کے جوش انتقام کا نتیجہ تھا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی بیوی ہند بھی آئیں، جنہوں نے اپنے باپ کے انتقام میں سنگ دلی اور خون خواری کا ایسا خوفناک منظر پیش کیا جس کے تخیل سے بھی جسم لرز اٹھتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے عتبہ کو قتل کیا تھا۔ ہند ان کی فکر میں تھی، چنانچہ انہوں نے وحشی کو، جو جبیر بن مطعم کے غلام تھے، حرب اندازی میں کمال رکھتے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا۔ یہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے قبل اسلام کا واقعہ ہے، اور یہ اقرار ہوا ہے کہ اس کارگزاری کے صلہ میں وہ آزاد کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب ان کے برابر آئے تو وحشی نے حربہ پھینک کر مارا، جو کہ ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن لڑکھڑا کر گر پڑے اور روح پرواز کر گئی۔ خاتون قریش نے انتقام میں بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا تھا۔ ان کے ناک، کان، مسلمان جو اس وقت شہید ہوئے، تو جو ہندہ تھیں، انہوں نے ان کے جسم کے تمام حصے کے ناک، کان وغیرہ کاٹ کے ان کا جیسے پھولوں کا ہار بنایا جاتا ہے، اس نے ان کے جسم کے حصوں کے ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر گئیں تو ان کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ ان کا پہلے پیٹ چاک کیا، پھر ان کا کلیجہ نکالا اور چبا گئیں، لیکن اب کلیجہ اندر حلق سے نیچے اتار نہیں سکی۔ وہ حلق سے نیچے نہیں اترا تو دوبارہ اس کو اگل دینا پڑا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ہند کے یہ سب واقعات اسلام قبول کرنے کے پہلے کے ہیں۔ پہلے حضرت ہند جو تھی وہ غیر مسلم تھی، اس وقت وہ اتنے اپنے اسلام سے اتنی نفرت کیا کرتی تھی، اس نے یہ سب کچھ اس وقت کے نفرت میں کیا ہے، اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فعل سے جس قدر صدمہ ہوا تھا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیز یہ تھی کہ جو ایسے نازک موقعوں پر بھی جبین رحمت کو شکن آلود نہیں ہونے دیتی تھی اسلام۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لینے کے لیے بیٹھے تو مستورات بھی تھیں بیعت لینے والی، ان میں حضرت ہند بھی آ گئی۔
شریف عورتیں عموماً نقاب پہنتی تھی تو ہند رضی اللہ عنہا بھی نقاب پہن کر آئیں، جس سے اس وقت یہ غرض بھی تھی کہ کوئی بھی بندہ انہیں پہچان نہ پائے۔ وہاں پہ بیعت ہونے کے وقت انہوں نے نہایت دلیری سے باتیں کی جو حسب ذیل ہیں۔ ہند نے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے کن باتوں کا اقرار لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہند نے بولا، یہ اقرار آپ کے مردوں سے تو نہیں لیا، لیکن بہرحال ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوری نہ کرنا۔ ہند نے آگے جواب دیا کہ اگر میرے شوہر کا جو مال ہے اس میں سے میں کچھ لے لیا کروں، معلوم نہیں یہ جائز بھی ہے یا نہیں، کہ میری یہ عادت ہے کہ میں اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ لے لیا کرتی ہوں۔ مطلب شوہر ان کے مطابق اگر خرچہ نہیں دیتے اور نہیں دیا کرتے تھے، ابو سفیان انہیں اتنا خرچہ نہیں تھے دیتے، تو وہ ان کے مال میں سے کچھ مال لے لیا کرتی تھی، چھپا لیا کرتی تھی۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ اور آگے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بولا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہند نے آگے جواب دیا، ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا تھا، لیکن جب وہ بڑے ہوئے تو جنگ بدر میں گئے تو وہاں آپ لوگوں نے انہیں مار ڈالا۔ اب آپ اور وہ باہم سمجھ لیں، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری بات سے سمجھ گئے۔ اس کی اس دیدہ دلیری کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند سے درگزر فرمایا۔ ہند کے دل پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ ان کے دل نے اندر سے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس سے پہلے آپ کے مسیح میرے نزدیک کوئی مبغوض نہ تھا، کہ یعنی اس سے پہلے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی اسلام سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آج اس ٹائم سے اب آپ سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہا مسلمان ہو کر گھر واپس چلی گئیں، تو اب وہ ہند نہ تھیں، مطلب وہ ہندو یا اپنے وہ غیر مسلم وہ نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد ابن سعد نے لکھا کہ انہوں نے گھر جا کر جو بت بنایا ہوا تھا، یعنی جو بتوں کی ہندو پوجا کرتے ہیں، وہاں پہ ان کا بت تھا، تو اس نے وہ بت توڑ ڈالا اور کہا کہ ہم تیری طرف سے دھوکے میں تھے، مطلب اس بت کو کہا کہ ہم تو دھوکے میں تھے، اس نے بت توڑ دیا اپنا۔ فتح مکہ کے بعد اگرچہ اسلام کو علانیہ غلبہ حاصل ہوا تھا، اس لیے عورتیں غزوات میں شریک ہونے کی اب عورتوں کو اجازت نہیں رہی تھی اس کے بعد، کیونکہ غلبہ تو وہ جو انہیں حاصل ہو چکا تھا، اس کے بعد اب ان کی اجازت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس میں داخل ہو جایا کرتی تھی کہ جنگ میں کسی میں بھی شریک ہو جایا کرتی تھی۔ تاہم جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں روم فارس کی مہم پیش آئی تو بعض مقامات میں اس شدت کا رش پڑا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی تیغ و خنجر سے کام لینا پڑا۔ چنانچہ شام کی لڑائیوں میں جنگ یرموک ایک یادگار جنگ تھی۔ اس میں حضرت ہند اور ان کے شوہر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ دونوں نے شرکت کی اور فوج میں رومیوں کے مقابلے کا جوش پیدا کیا۔ اب حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ اسی دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ نے بھی وفات پائی تھی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ ان کی وفات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں بلکہ حضرت عثمان کے زمانہ میں ہوئی۔ مطلب اس میں مختلف اقوال ہیں کہ کچھ کے نزدیک تو حضرت ہند کی وفات جو ہے وہ حضرت عمر کے دور میں ہوئی، اور کچھ کے نزدیک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ کتاب الامثال سے بھی اس کی تائید ہوئی ہے، چنانچہ اس میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں وفات پائی ہے۔ تو کسی نے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ مجھ سے ہند کا نکاح کر دو۔ انہوں نے نہایت متانت سے جواب دیا کہ اب ان کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی اولاد میں سب سے زیادہ مشہور ہیں، مطلب انہی کا ذکر آیا ہوا ہے حضرت ہند کی اولاد میں سے، اس کے علاوہ کسی کا اتنا ذکر نہیں آیا۔ اخلاق حضرت ہند کے کہ وہ تمام اوصاف حضرت ہند میں موجود تھے جو ایک عرب کی خاتون میں ہونے چاہیے۔ کانت امرات لها نفس وعنفتہ ورع وعقل، ان میں عزت نفس، غیرت، رائے تدبیر اور دانشمندی پائی جاتی تھی۔ فیاض تھیں حضرت ابو سفیان، ان کو ان کے حوصلہ کے مطابق خرچہ نہیں دیتی تھی، کہ مطلب ان کا یہ تھا کہ کھلے دل کی مالک تھی، خرچہ زیادہ کرنا چاہتی تھی، کرتی تھی خرچہ، لیکن اتنا خرچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اتنا وہ خرچہ نہیں دیا کرتے تھے۔ تو اسلام لانے کے وقت جب انہوں وہ اسلام لے آئی تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا کہ چوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا تھا کہ اب چوری نہ کرنا، تو تب انہوں نے آگے سے عرض کی تھی، یا رسول اللہ ابو سفیان مجھے پورا خرچہ نہیں دیتے، اگر میں ان سے چھپا لوں تو کیا جائز ہے؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہند کو اجازت دے دی تھی اس چیز کی۔ یہ تھا حضرت ہند کی زندگی کا واقعہ کہ جب وہ اسلام لے کے آئی ہیں، اس کے بعد کی ان کی پوری اپنی زندگی کس طرح سے گزاری گئی، اور اسلام لے کے آنے سے پہلے وہ کس قدر نفرت کیا کرتی تھی اسلام سے۔ اور حضرت حمزہ، جن میں سے سب سے زیادہ جو بات اہم ہے وہ یہ کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے جس طریقے سے شہید کروایا اور اس کے بعد ان کا کلیجہ پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال کے اپنے دانتوں سے چبا لیا، یہ بہت ایک غم کا وقت تھا اور بہت بڑی مطلب ایک جگرے کا کام تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ اسلام میں آئیں تو بہت سے کارنامے انہوں نے سر انجام دیے، جن میں سے ایک پھر انہوں نے جنگ بھی لڑی۔ تو یہ تھی ان کی زندگی کا مختصر قصہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین۔